ڈاکٹر صاحب، امریکہ کے الیکشن میں ٹرمپ کے جیتنے سے دنیا کی سیاست، خصوصاً اسلامی دنیا کی سیاست پر کیا اثرات آئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ٹرمپ صاحب جیت گئے ہیں الیکشن، اور پاکستان میں خوشی کی لہر ہے۔ بے شک۔ امریکہ میں تو خیر ان کی پارٹی جشن منائی رہی ہے، وہ تو الگ بات ہے، ہر جگہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں بھی ایک خوشی کی لہر ہے، کیونکہ پاکستان میں ایک پارٹی بہت امیدیں لگائی بیٹھی ہے۔ جہاں تک دنیا کی سیاست کی بات ہے کہ کیا اثرات آئیں گے، تو ان کا بیان جو آج کے اخبار میں نے دیکھا ہے تو وہ بہت ہی خوش آئند ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دنیا میں جنگیں بند کروائیں گے وہ۔ تو جنگیں بند کروانے سے ہم تو یہی مطلب لیں گے کہ جو جنگیں چل رہی ہیں، یعنی فلسطین اور اسرائیل کی جنگ بند ہو جائے گی، کشمیر میں جو جنگ چل رہی ہے وہ بند ہو جائے گی، تو کوئی اچھے فیصلے ہوں گے اور دنیا میں امن آئے گا۔ ہم ان کے بیان سے تو یہ اچھی امید ہی لگائیں گے کہ دنیا میں اچھی تبدیلی آئے گی۔ اب پوری دنیا میں ان کے آنے سے سیاسی تبدیلیاں کیا ہوں گی، کیا اثرات آئیں گے، یہ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، وقت بتائے گا۔ لیکن ایک چیز جو آدمی تھوڑا اندازہ لگاتا ہے، پریزیوم کرتا ہے، وہ اس کے ماضی سے کرتا ہے یا اس کی شخصیت سے کرتا ہے۔ تو شخصیت کے مطابق تو ٹرمپ صاحب ذرا زوردار آدمی ہیں، لڑاکا بھڑاکا قسم کے تھوڑے سے ہیں، یعنی یوں کہہ لیں کہ اپنا طاقت دکھانے والے شخص ہیں۔ اور جو ان کا ماضی بتا رہا ہے اس میں کوئی ایسے اہم اقدامات ان کے پیس کے لیے نہیں ہیں، امن کے لیے، جس سے ہم کہیں کہ ہاں امن آ جائے گا۔ مگر پھر بھی کیونکہ ایک دفعہ انسان حکومت کر کے جب دوسری دفعہ حکومت سے باہر ہوتا ہے تو اپنی بہت سی غلطیوں کا ازالہ کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ جب دوبارہ آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے سے بہت امپروو کر جائے۔ تو ہم اور پھر دوسری بات یہ کہ اس دفعہ انہوں نے امریکہ میں مسلمانوں، پاکستانیوں سے خاص طور پہ یہ وعدہ کیا ہے کہ کیونکہ وہاں پاکستانیوں کا ووٹ اچھا خاصا ہے اور انہیں ووٹ وہ چاہیے تھا، تو انہوں نے جو وعدے کیے ہیں وہ سارے تو پتہ نہیں نبھا سکیں گے کہ نہیں۔ انہوں نے غالباً یہ بھی امید دلائی ہوگی پاکستانیوں کو کہ ان کے قیدی سیاستدان کو رہائی دلائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے آگے بھی جا کے لوگوں کو خوش رکھنا ہے، تو ان کی پارٹی ایز اے ہول کوشش کریں گے کہ پاکستانیوں کو خوش رکھیں، مسلمانوں کو خوش رکھیں، تو کوشش تو کریں گے۔ لیکن امن قائم کرنے میں، جنگ رکوانے میں، دیکھیں جنگیں جب ہوتی ہیں تو اسلحہ بھی تو بکتا ہے، امریکہ کی معیشت بھی تو اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، تو جنگیں ان کے اس فیور میں بھی جاتی ہیں۔ اب جنگیں بند کروانے سے اسلحے کی انڈسٹری افیکٹ ہوتی ہے۔ اب وہ یہ کوشش کہاں تک کریں گے کہ جنگیں بند ہو جائیں اور ان کی یہ معیشت، دفاعی معیشت، اس پہ اثرات ہوں۔ اب یہ معاملات بڑے سینسٹیو ہیں، کچھ کہنا مشکل ہے کہ ہم کہیں کہ ان کے آنے سے امن آ جائے گا، ان کے آنے سے جنگیں بند ہو جائیں گی، یا ان کے آنے سے پاکستان میں کوئی سیاسی تبدیلیاں ہوں گی۔ مجھے لگتا نہیں کہ کوئی خاص تبدیلیاں ہیں، جو پہلے ان کے دور میں ہو چکا تقریباً ویسا ہی ملتا جلتا کچھ ہوگا۔ اس میں ٹرمپ کے جیتنے سے پاکستانی سیاست پہ کوئی اثرات آئیں گے؟ دیکھیں ایک گروپ تو خوش ہے پاکستان میں کہ اثرات آئیں گے، ڈیفینیٹ آئیں گے، کیونکہ عمران خان کی دوستی ٹرمپ سے سمجھی جاتی ہے۔ تو دوسری طرف یہ ہے کہ امریکہ کا تھنک ٹینک پالیسیاں وہ بناتا ہے، اور امریکہ کا صدر ان کا ایک نمائندہ ہوتا ہے۔ تو جو پالیسیاں بنتی ہیں ان میں وہ ماضی، مستقبل، سب کچھ اور پوری دنیا کا نقشہ سامنے رکھ کے وہ پالیسیاں بناتے ہیں۔ اس میں صرف ایک ملک یا ایک فرد نہیں ہوتا۔ تو جو خط لہرایا تھا عمران خان صاحب نے جلسے میں امریکہ کی مداخلت کے خلاف، وہ ان کے ریکارڈ سے غائب نہیں ہوا ہوگا میرا خیال ہے۔ تو یہ چیزیں بھی کنسیڈر ہوتی ہیں۔ وہ کس قدر ہیلپ فل ہوں گے عمران خان کی رہائی میں ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔
تو کیونکہ ہر ملک کے اندرونی معاملات ہوتے ہیں، پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں، ان کو انہوں نے سربراہوں نے، ملک کے اندر حکمرانوں نے اپنے حساب سے لینا ہے۔ اگر کوئی پریشر آیا اور اگر کوئی انہیں اقدامات کرنے پڑے تو وہ بھی سوچ سمجھ کے ہی کرنے پڑیں گے۔ شکریہ، تھینک یو۔